Our moderator for today is Mr. Rafi Mahmood Saab. He is a culture editor of the Express Tribune. He has previously worked for the News International, PTV Quetta and ARC TV. So let's welcome, and he would be introducing the speakers to the audience here as well. Let's give him a round of applause and for the speakers as well. Hello. Good afternoon, خوش آمدید. I hope you all are well. آپ سب خیریت سے ہیں. گفتگو کے آغاز سے پہلے obviously جو لوگ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ان سے ہم بات کریں گے, تھوڑا سا انٹروڈیوس کریں گے. اچھا, شریف اوان صاحب سے میری تو اب دوستی کہہ لیں, نیاز مندی کہہ لیں, جو بھی لفظ استعمال کریں وہ کم ہے, لیکن ایک انتہائی سینیکل صحافی ہونے کی حیثیت سے, جس کو انڈسٹری میں سنکی کہا جاتا ہے, میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر روایت کے اس وقت, خاص طور پہ کلاسیکل روایت کے کوئی دو لوگ یا ایک شخص کوئی موجود ہے جو روایت کا پہرے دار نہیں ہے اور طرفدار ہے, تو وہ شریف اوان صاحب ہیں. یہ میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں کہ جنہوں نے روایت کو پرزرو کرنے کے لیے بھی بہت کام کیا, روایتی موسیقی کو آگے بڑھانے کے لیے بھی, چاہے وہ گانے والے ہوں چاہے سازندے ہوں, اس کی تحقیق میں, اس کے تمدن میں, اس کے انوویشن میں. سو نو ون از بیٹر پلیس ٹو اسپیک اباؤٹ دا ٹریڈیشنل music or the music tradition, especially in the new age, because he has up till now been recording new artists, old artists, asatza who are no longer with us, but he has those rare audios and has somehow over the years come up with his own discourse around tradition and traditional music. ہمارے ساتھ سنگنگ پہ گائیں گی ہمارے ساتھ فضا جاوید, a very well known, a very accomplished singer. آپ لوگوں نے ان کو کوک اسٹوڈیو میں دیکھا ہوگا, لیکن ان کی آواز اس سے بہت زیادہ جگہوں پہ گونجتی ہے, سنی جاتی ہے, اینڈ شی از اے بریلینٹ سنگر. میرا ان سے انٹریکشن بہت ریسنٹ رہا, لیکن ان کی آواز, ان کی گائیکی جب میں نے ریسرچ کیا اپنے اس پینل کے لیے, تو اٹ ہیز بین ایوری ویئر. So if anything you all will be educated and entertained at the same time. But ہم کوشش یہ ہے آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک تمہید, جو ہم بات کر رہے ہیں میوزک ٹریڈیشن ان دا ڈیجیٹل ایج, 75 ایئرز آف پاکستان کی بات ہوتی ہے, اور جب کسی بھی ایک ملک کے شناخت کی بات ہوتی ہے تو شناخت ہمیشہ روایت سے جڑی ہوتی ہے. اب وہ مختلف روایتوں کا ایک ایملگمیشن ہو, جیسے ریڈیو پاکستان پھولوں کا گلدستہ کہتا تھا, یا کسی بھی طرح آپ اس چیز کو اپروچ کریں, روایت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور خاص طور پہ جو موسیقی کی روایت ہے وہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ موسیقی ایونچولی ہیز نو لینگویج بٹ ایٹ دا سیم ٹائم فارمز یور آئیڈینٹی سم ہاؤ. اور آپ کو یہ نہیں سمجھ آتا, آپ انوملیز میں دیکھ لیں, گرے ایریاز میں دیکھ لیں, اٹس سم ہاؤ سم ویئر کیپس آن ڈوئنگ اٹس جاب. جیسے جب آپ کی بجلی جاتی ہے پیچھے ایک مدر کلچر کی طرح جنریٹر چل رہا ہوتا ہے, ویسے ہی موسیقی اپنی جگہ اپنا اسپیس بناتی رہتی ہے. اور ایسٹرن کلاسیکل ٹریڈیشن لے لیں, کلاسیکل موسیقی لے لیں, دیٹ ہیز ویری مچ بن دا کینن آف دس, ناٹ جسٹ دس کنٹری بٹ دس ریجن. پہلا سوال جس سے میں فورم کھولنا چاہتا ہوں وہ یہ اوان صاحب, کہ ایک ایسا خطہ جو ایک مطلب بہت ہی ماڈرن نیشن اسٹیٹ ہے تاریخ کے حوالے سے, جہاں ننگرہار سے ننگر پارکر تک, زاہدان سے کشمیر تک کم و بیش وہی راگ راگنیاں استعمال ہوتی ہیں, وہی میٹرز, وہی پوئٹری کے ڈائنامکس استعمال ہوتے ہیں. اس پورے بیوٹی آف ڈائیورسٹی آپ کہہ لیں, بہت کلیشے جملہ ہے, لیکن اس سب کے بیچ میں کیا پاکستانی موسیقی یا پاکستانی روایتی موسیقی کی کوئی منفرد شناخت ہے؟ اگر وہ ہے تو وہ کیا ہے؟ دس از ہاؤ آئی وانٹ ٹو اوپن دا ڈسکشن ود. بہت شکریہ رافع, اور تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈس. آپ بہت مہربان ہیں. دوستوں کے لیے جملے بولے جاتے ہیں, یقیناً میرے پاس بھی بہت احساسات ہیں, لیکن لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپس میں ملے ہوئے ہیں. تو میری رائے آپ کے بارے میں بہت اچھی ہے. آپ کا لفافہ مجھے مل چکا ہے. وہ کیونکہ 75 سال کا تھیم تھا
تھیم جو تھا وہ 75 سال کی چیزوں کو اسکوائر اپ کرنا ہے, کنسالیڈیٹ کرنا ہے. تو جب یہ 75 سال کا واقعہ ہو رہا تھا انڈیپینڈنس پاکستان کی, تو اس وقت ہمارے پاس پیچھے 3000 سال کا ایک ہیریٹیج بھی تھا, جس میں سے 800 سال یا 1000 سال جو مسلمانوں کا حصہ بھی تھا. تو وہ جو ٹریڈیشن جب ملا کے کنسالیڈیٹ ہوتی آئی, تو جس شکل میں ہمیں ملی اسپیشلی گانے کے حد تک, تو اس پر تو اس کو ہم محدود نہ اگر کریں گے ڈسکشن کو, تو پھر خلط مبحث ہو سکتا ہے, غیر ضروری تفصیلات میں ہم نہ جائیں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ہمارے دور گزرے ہیں ہماری تاریخ کے, 3000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری, جو کہ ویدک پیریڈ کی بات میں کر رہا ہوں, اس سے پہلے کی بھی ہسٹری کے جو علامات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اس خطے کے لوگوں نے they have always been very responsive. They have responded rightly to the new facts and new history کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اگر وہ کسی فیوچر کی طرف آپ کو نہ لے جائے. جب یہ پاکستان بنا تو ہمارے پاس یہ سارا ورثہ موجود تھا. حضرت امیر خسرو کی روایت موجود تھی, غزل غالب اور میر کی غزل موجود تھی, اور ان کی گائیکی ابھی شروع ہوئی تھی. اور کیونکہ ٹوٹل 100 سال ہوا ہے ہمارے پاس ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہوئے, تو وہ لوگ جو اس کے پائنیئرز تھے گائیکی کے, وہ بھی موجود تھے. استاد برکت علی خان صاحب, بیگم اختر اور اس طرح کے لوگ. کلاسیکل میں بہت سارے لوگ تھے, استاد بڑے غلام علی خان صاحب تھے, استاد امیر خان صاحب تھے سرحد کے اس پار, لیکن دراصل وہ سارا ایک ہی سلسلہ تھا. تو جب یہ ہوا ہے تو اس وقت بہت ذمہ داری تھی ہمارے فنکار کے اوپر, ہمارے شاعر کے اوپر, ہمارے کمپوزر کے اوپر, اور وہ انہوں نے جو کام شروع کیا ہے اس روایت کو آگے لے جانے کا, اس کو ہم 75 سال کو ماڈرن ایج کہہ دیں, تب جا کے ہم اس کو کنسالیڈیٹ بھی کر سکیں گے, آپس میں چیزوں کو ریکنسائل بھی کر سکیں گے. ہوا یہ کہ ریڈیو پاکستان بہت بڑا ادارہ تھا. ریڈیو پاکستان نے یہ سلسلہ شروع کیا. راگ جو کلاسیکل راگ ہے اس کے بارے میں پہلی دفعہ لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے, اتنی مشکل چیز نہیں ہے, بڑی تو بہت بڑی ہے, کہ لوگوں نے گانا شروع کیا اور ریکارڈ کرنا شروع کیا. یہ ہے جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کی اچھائی ہے. پہلے یہ تھا کہ لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے راگ کو ایک چیستان سمجھتے تھے اور راگ کو ایک مشکل چیز سمجھتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو جو ہے یہ تو صرف گھرانے داروں کا کام ہے. گھرانوں کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت زیادہ ہے, کوئی شک ہی نہیں ہے. اگر ہم چاہیں تو گفتگو جو ہے وہ قوالی سے شروع کریں, کیونکہ قوالی میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوفی میوزک اور قوالی جو ہے وہ ہماری قدیم ترین جانرے ہیں. اصناف میں سے جو کلاسیکل کی جس کے ہم ویسے تو بہت زیادہ قائل ہیں, لیکن وہ بعد میں آتی ہے ایک موجودہ شکل کا کلاسیکل, جو حضرت امیر خسرو سے روایت کنفرم ہوئی ہمیں پہنچی. اسی طرح صوفیاء نے اور رشیز نے, گروؤں نے, پنڈتوں نے بڑی محنت کرا کے, تو وہ ایک کنفلوئنس کا جو دور تھا جس میں جو ہے وہ یہاں کی لوکل تھاٹس, پھر اسلامک صوفی تھاٹس, پھر سکھ مذہب آیا ہے, پھر ہندو مذہب کی جو ایلیمنٹس تھے, وہ کل ملا کے جو یہ روایت بنی وہ بہت زبردست تھی. جی امان صاحب, صرف قدر کلامی کے لیے معذرت, میں صرف آڈینس کے لیے تھوڑی سی گرہیں لگا دوں جیسے قوالی میں بھی لگاتے ہیں, کہ جو ہمارا پچھلا سوال تھا کہ کیا منفرد شناخت ہے, تو اوان صاحب نے اس کو سمرائز ایسے کیا کہ اٹس این اسارٹمنٹ آف ڈفرینٹ جانراز, جس میں قوالی ہمارے ہاں اگر اس کو سب سے پہلے سمجھا جائے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ ٹریڈیشنل میوزک کی کیا شکل ایز وی نو اٹ ہے. تو اب ہم قوالی میں ویل ٹرائی ٹو گو جانرا بائی جانرا اینڈ انڈرسٹینڈ کہ یہاں کیا چیزیں ہوئیں, کیا تبدیلیاں ہوئیں, اینڈ ہاؤ ڈو وی سارٹ آف ریکیپ دا 75 ایئرس. جی امان صاحب, قوالی. رائٹ ٹائم اس وقت یہ ہے کہ ہم حضرت امیر خسرو کا ایک چھوٹی سی چیز سن لیں. ہماری جو مہمان بیٹھی ہیں وہ محفل کی شخصیت ہے ان کی,
لیکن اگر وہ چھاپ تلک یا کوئی ایسی چیز سنائے. جی ضرور. بٹ بفور آئی اسٹارٹ آف آئی ہیو ٹو مینشن, مجھے یہاں یہ بہت ضروری یہاں پر یہ بات کہنی ہے اس اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ, کہ قوالی بیسیکلی پاکستان کی موسیقی جو ہے وہ 70% قوالی سے پہچانی جاتی ہے. بیسیکلی ہمارا بہت سارا خطہ, پاکستان کا بہت سارا حصہ راگنیوں پر کام کرتا ہے اور بہت سالوں سے گاتے ہوئے بھی آ رہے ہیں. لیکن مینلی جو کلاسیکل گائیکی کے بعد جس جانرا کو سب سے زیادہ عروج اب تک ملا ہے اتنے سالوں سے لے کر, وہ دیٹ از پارٹ آف قوالی. اس قوالی کو لے کر ہمارے پاکستان میں اور ہندوستان میں بہت سارے گانے بنے. ان شارٹ پلے بیک کے لیے 2 منٹ کا گانا, 2.5 منٹ کا گانا, 3 منٹ کا. بٹ مینلی قوالی سے ہی سارے نکلتے ہیں جانراز, اور تفصیل پہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں. د نی رے پ م رے گ رے نی رے م د نی رے پ م رے گ گ رے سا. خسرو بازی خسرو خسرو بازی پریم کی میں تو کھیلوں پی کے سنگ, جیت گئے پیا تورے, ہاری تو پی کے سنگ میں. او چھاپ تلک سب چینی رے منہ سے نینا ملائی کے, چھاپ تلک سب چینی رے منہ سے نینا ملائی کے, نینا ملائی کے, نینا میں آئی کے, نینا ملائی کے, نینا میں آئی کے. بات اداؤں کہہ دے دھیرے منہ سے نینا ملائی کے. گوری گوری بھیا ہری ہری چوڑیاں, گوری گوری بھیا, گوری گوری بھیا, ہری ہری چوڑیاں بھیا پکڑ درنے رے ہو سے نینا ملائی کے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ فضا جی. اوان صاحب, کچھ قوالی کے بارے میں, قوالی کی جو ہم ایک چھوٹا سا اگر سفر نامہ پیش کریں, اور پھر جو آج جدید دور کی قوالی ہے اور جو لوگ قوالی کی طرف آ رہے ہیں اس پہ بھی بات کیجیے. اب یہ بالکل جیسے فضا نے کہا نا کہ 70% میوزک ہمارا جو وہ قوالی, مجھے تھوڑا سا اختلاف ضرور ہے اس سے. صوفی میوزک کا یہ قوالی ایک صنف کے طور پر بہت اچھی ڈیولپ ہو گئی, گڈ انف. لیکن راگ تو آپ نے بھی وہ ایمن اور یعنی گایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ راگ کے جو ہم چونکہ طرفدار راگ موسیقی کے ہیں, تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ ہزاروں سال سے ہی آ رہا تھا. راگ کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس نے ہر شکل, ہر وقت میں اپنی شکل بھی بدلی ہے. جو موجودہ کلاسیکل میوزک ہے, جو ہمارا آرٹ میوزک ہے, جس کو ہم خیال کی گائیکی کہتے ہیں, اس سے ذرا پہلے وہ دروپد کی شکل میں تھا. اس وقت بھی دروپد گایا جاتا ہے انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی. اور اس کے بعد وہ مسلمانوں کی جو اپنا جو کانسیپٹ تھے میوزک کے, جو آرٹسٹک ان کا پارٹیسپیشن تھا, اس سے پھر پوری ایک خیال کی صنف ڈیولپ ہوئی. یہ صرف ٹوٹل پورے 500 سال کی بات ہے. اس سے پہلے جو راگ تھا اس کی شکل و صورت مختلف تھی. مثلا یہ کہ وہ فوک میوزک کی شکل میں تھا. مثلا یہ کہ وہ 2-2, 3-3
सुरों की शक्ल में था। आज भी हमारे यहाँ फोक म्यूज़िक 2-2, 4-4 सुरों में होता है। डिसाइड कर दिया पंडितों ने कि 5 सुर से कम राग नहीं होगा, और कुल डिसाइड ये हुआ कि कुल सुर जो है वो 7 होंगे। क्योंकि 7 सुर में 2 कायम होते हैं तो 5 की 2 शक्लें होती हैं, तो कुल 12 सुर कहलाएंगे। उसके उन सुर ये बाकायदा सुर हुए। इसके दरमियान में सब नोट्स आते हैं, वो नहीं आते तो हमारा गाना नहीं होता। ये श्रुतियों की बात अक्सर की जाती है राफे, सिर्फ क्लासिकल माइक्रोटोन्स, जिनको आप अंग्रेजी में माइक्रोटोन्स कहते हैं, वो माइक्रोटोन्स हमारी गायकी हमारे गलों में मौजूद है। अगर वो माइक्रोटोन्स का इस्तेमाल नहीं होता तो गज़ल भी अच्छी नहीं गाई जाती। सो ये कहना भी गैर मुनासिब होगा कि सिर्फ श्रुतियाँ जो है ना वो क्लासिकल में इस्तेमाल होती हैं। तो फेयर एंड सादा सी बात है। अब कवाली जो है, कवाली जो डेवलप हुई है हमारे पास, वो जलंधर वालों की कवाली थी। मसलन एक पंजाबी तरीक़ा था कवालों का, एक दिल्ली से आए हुए कवाल थे मुंशी रज़ुद्दीन वालों की का पूरा घराना। आज शाम को फरीद अयाज और अबू मोहम्मद फरीद अयाज, इन लोगों की कवाली आप सुनेंगे तो इसका मतलब यह है कि कवालों ने बड़े अच्छे तरीके से, कवालों और हमारे क्लासिकल आर्टिस्ट जिनके बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद अर्ज़ करूँगा, इनका कंपैरिजन अगर करना हो तो ये कह सकते हैं हम लोग कि कवाल जो हैं ये बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक थे। दे वर ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट चेंजेस, जो कि और बिल्कुल एक ओवरवेलमिंग थे टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स इन देयर म्यूज़िक, जिसकी वजह से ये उनकी आप ये समझिए कि कामयाब रहे हैं। आज भी जिस आर्टिस्ट को फ्लरिश करना है, ही शुड बी ओपन टू न्यू आइडियाज़, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो कोई और काम करता हो। पेंटर भी, कौन सा ऐसा पेंटर होगा जो नए आइडियाज़ से जो है वो उसे आंख बंद कर ले। बढ़िया, आपने ये खूबसूरत बात कही। मैं सिर्फ एक वो एनेक्डोट शेयर करूं एडिंग टू अवान साहब्स पॉइंट कि एक दफ़ा मैंने एक कव्वाल मुझे मिले, मैं जब लंदन में तहकीक कर रहा था म्यूज़िक पे। सो आई आस्क्ड हिम कि वही एक जो अपना क्या कहते हैं अदना दिमाग का सवाल होता है कि ख़याल गाने वाला बेहतर है या कव्वाली गाने वाला बेहतर है। सो ही गिव मी अ वेरी गुड आंसर। ही सेड कि जो कव्वाल है ना वो बड़े जानवर का कसाई है। तो मैंने कहा अच्छा, ही वाज अ कव्वाल। मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं हम छोटा भी गिरा लेते हैं लेकिन जो ख्याल वाला है ना वो बड़ा नहीं गिरा सकता। सो जस्ट टू ऐड, अमान साहब प्लीज कंटिन्यू। अब ये जो है ना एक रफ बात है, ये सिर्फ कव्वाल कह सकता है, कोई क्लासिकल गाने वाला ना कहता। अब मैं आता हूँ क्लासिकल पर तो जो हमारा राग म्यूजिक है, क्योंकि हमने इनको बहुत सारा सुनना, तो इससे पहले हम ये जो बोरियत वाली बात है वो पहले कर लेते हैं। हमारा जो राग म्यूजिक है वो आर्ट म्यूजिक है। वो अवामी कभी भी नहीं था। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ही कोई ये बात बताई जा सकती है, या तो वो मंदिरों में था, तो मंदिरों में भी आम इंसान का जाना ट्रेडिशनली साबित है कि वो उनकी इजाज़त नहीं थी, तो वो पंडितों की इजारादारी थी। जब मुसलमान आ गए तो मुसलमान हुक्मरान थे, तो मुसलमानों के लिए वो खुल गया, तो वो इट वॉज फर्स्ट मेड अवेलेबल टू दरबार, तो तब से हम उसको दरबार का गाना कहते हैं। ये दोनों अगर दुनिया के आर्ट म्यूज़िक से हम कंपेयर करें तो फिर हम जिस बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि हमारा राग बहुत ज़्यादा आला क्वालिटी का है, वो दरअसल उसकी वजह यही है कि वो लिमिटेड ऑडियंस के साथ है। हम चूँकि काम भी, आप तहज़ीब फाउंडेशन काम भी जो कर रहे हैं, खिदमत हमारी जो है वो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा वो ताल्लुक़दारी नहीं होती, या ये कि हम उम्मीदें ज़्यादा नहीं रख पाते हैं। हम पूरी कोशिश कर के तो 500-600 लोगों की ऑडियंस क्रिएट कर सके इस शहर में जिसकी जो कुल आबादी है वो आपके इल्म में है। लेकिन ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि जी नौजवान नस्ल को ये इल्म पहुंचना चाहिए। नौजवान नस्ल बुनियादी तौर पर डर जाती है कि क्लासिकल राग गाना ज़रा मुश्किल काम है। अगर हम यहाँ छोड़ें तो, और चूँकि दरबार का जिक्र हो गया है, तो एक दरबारी की कोई चीज़ आप मुझे सुनाएं, फिर हम राग पर दोबारा आ जाएंगे।
راگ درباری میں ایک غزل گائیں گی. راگ درباری جو ہے اٹ واز ناٹ اوپن ٹو پبلک ٹل دس ٹائم. یہ 75 ایئرس کی بات کیونکہ میں پھر لے آؤں گا کہ پہلی غزل جو ہے وہ گائی گئی چوری کھلے کہیں نہ نئی نسیم بہار کی. وہ آغا اشر کی غزل تھی اور مختار بیگم نے گائی تھی. اس کے بعد طے یہ ہوا کہ درباری کا جو راگنی ہے, یہ راگ ہے, وہ اب برتاوے کی راگنی بن جائے گی. پر کس شخص نے درباری نہیں گایا ہوگا؟ ہر قوالی میں بھی درباری کا استعمال ہوا ہے, غزل میں بھی استعمال ہوا ہے, خیال میں تو ہوا ہی ہوا ہے. تو اب ایک شکل درباری کی جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ فضا ہمیں پیش کریں. سنی سرے دھا دانی پا ما پا نی رے سا پا گا ما گا رے سا سنی سا رے سا دھا دنی رے رے سا. خوب خوب پھیل گئی بات شناسا کہ خوب خوب پھیل گئی بات شناسا کہ خوب خوب پھیل گئی. اس نے خوشبو اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کے خوب خوب پھیل گئی بات شناسا کہ خوب خوب پھیل گئی. وہ کہیں بھی گیا وہ کہیں وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے کہ بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے کہ خوب خوب پھیل گئی بات شناسائے کے. بہت شکریہ. کیا بات ہے. آئی وش ہم پوری پروین شاکر کی یہ غزل سنتے. بٹ couple of questions جو میرے ذہن میں بار بار آتے ہیں, اور اوان صاحب بھی ہیں, فضا بھی ہیں, بڑے اچھے سامعین بھی ہیں ہمارے پاس, کہ ایک تو جو راگ ہے, اینڈ جن لوگوں کو ایسٹرن ٹریڈیشن کا اندازہ نہیں, دیٹ گلوبلی وین وی انڈرسٹینڈ میوزک, the South Asian tradition is supposed to be associated with ragas, that it's based on rag music. اور and you know کہ اور اس وجہ سے microtones and all those things come into the picture. بٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم نے راگوں کی بات کی تو اساتذہ سے جو ہمیں پتہ چلا
وہ یہ کہ راگ ایک فکسڈ چیز ہے. دیٹ راگ از فکسڈ. یو کین ناٹ ایڈٹ اے راگ. اور مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, جو ہمارے لاہور کے کلچر کیوریٹر ہیں رضا کاظم صاحب, وہ بھی اسی چیز کے طرفدار ہیں کہ جی ہمیں راگ کو ایڈٹ نہیں کرنا چاہیے, اینڈ راگ از سپوز ٹو بی فکسڈ. تو جہاں عوان صاحب آپ نے اتنی جدت کی بات کی, اتنی نیو ایج کی بات کی, اور اب ہم انٹرنیٹ کی طرف بھی آئیں گے قوالی کے ایک سوال کے بعد, سو ڈو یو تھنک راگ از فکسڈ اینڈ وی شوڈ ناٹ ایڈٹ اٹ؟ میں تو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ یہ صرف 500 سال کی ہسٹری ہے, اور جب کہ ہمارے خان صاحب لوگوں جو سے آپ بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہزاروں سال سے یہی راگ گا رہے ہیں. بات درست نہیں ہے, تاریخ سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہوتی ہے. راگوں نے بھی اگر یہ ایسا ہوتا تو میں مثال دیتا ہوں آیورویدک کی, وہ کیوں ختم ہو گیا آپ کے ملک سے؟ اس لیے کہ وہ فکس رہے. ان کے ہاں بھی جو کامیابی ہوئی ہوگی, قیاس یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے, حکیموں نے اپنے نسخے جو ہیں وہ تبدیل کیے ہوں گے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ چلی بھی نہیں. مطلب پاکستان میں آیورویدک کیوں نہیں چلی؟ یہ جو کلاسیکی راگ کا سلسلہ ہے, میں پوری ذمہ داری سے آپ سے عرض کروں کہ یہ ہر عرصے میں بدلتے رہے. ان کی شکل و صورت بدلی ہے, ان کی شاعری تو بدلی ہی ہوگی, وہ تو شاعری تو بہت لیٹ آئی ہے, لیکن جو آلات تھے ان کے, جو آوازیں تھیں ان کی, یہ ہر دور میں کہ گانے والوں نے, کہ پنڈتوں نے اپنے کانسیپٹس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ان آوازوں میں. سو دیر از نو کویسچن کہ کوئی شخص کہے کہ آج میں جو راگ یہ درباری ہم سن رہے ہیں, یہی راگ درباری جو تھا یہ تانسن کے دور میں تھا. اس دوران بیچ میں بڑی جو ہے خوبصورت طریقے سے چھان پھٹک ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی یہ وہی سر ہیں, لیکن پریزنٹیشن کے انداز, سروں, کچھ سر مالکوں 7 سر کا راگ ہوتا تھا, اس 2 سر پنڈتوں نے نکال دیے. آپ آج کل بھی فی زمانہ 5 سر کا راگ ہے, اور جس کی وجہ سے بہت خوبصورت بھی ہو رہے ہوں گے. کون شخص ہے, کون بچہ ہے ہمارا جو راگ مالکوں اس کا نام نہ جانتا ہو؟ ایک چھوٹی سی مثال اور دی جا سکتی ہے, بہاگ ہے. راگ بہاگ جو ہے وہ 5 سر کا راگ تھا, اس میں پنڈتوں نے 2 سر کا اضافہ کیا, تب جا کے اس کی شکل و صورت یہ ہوئی. تو وہ یعنی اسینڈنگ میں, آروہی میں جاتے ہوئے تو وہ بالکل وہی 5 ہی سر ہیں. وہ رسپیکٹفلی ان کو فالو کرتے ہیں ٹریڈیشن کو. واپسی پر 5 سر کے علاوہ جو دیوت نہیں لگتا تھا وہ بھی لگاتے ہیں, جو رکب نہیں لگتا تھا وہ بھی لگاتے ہیں. رسپیکٹ یہ ہے ٹریڈیشن کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ سروں کی جو انٹینسٹی ہے وہ کم رکھتے ہیں, ان کو کمزور طریقے سے لگاتے ہیں. اچھا, یہ تو آئی تھنک بڑا انٹرسٹنگ طریقے سے اس پہ وہ کارل سیگن کی ریکارڈنگ والا سوال آپ کا تو ادھر ادھر ہو گیا. میں اگر چاہیں تو اس کی چھوٹی سی مثال دے دیتے ہیں بہاگ کی. اب ہمیں ٹھیک ہے, تو کوشچن یہ تھا کہ جو راگ کی ایڈٹ ہے, تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو ریڈیو پاکستان میں راگ کی ایڈیٹنگ ہوتی تھی, اس کے بعد ہمارے جو بڑے محترم لوگ ہیں, آپ نے نام بھی لیا, یہ لوگ ہمارے گرو ہیں, ہم لوگ ان کو دیکھتے ہیں. جب ہم نے ریکارڈنگ شروع کی تو میں نے ان کو ہی فالو کیا. ٹھیک ہے جی. ان سارے جو ریکارڈسٹ تھے, ان کا کہنا یہ تھا کہ راگ اتنی پویتر چیز ہے, اتنی اہم چیز ہے کہ اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے آپ. جیسا راگ گایا گیا بس اس کو چھیڑے نہ. میں نے بصد عزت و احترام اس بات سے بھی اختلاف کیا ہے, جو اس لیے آپ سار اس وقت آڈینس میں تھوڑے لوگ ہیں لیکن بہت قیمتی لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے کون سی کتاب ہے کہ جس کا کہ کو بغیر ایڈیٹنگ کے آپ نے پیش کر دیا عوام الناس کے استفادے کے لیے. کون سی نظم ہے جس پر آپ نے نظر ثانی نہ کی ہو. غالب کی مثال ایک بالکل واحد مثال ہے کہ چند مثالوں میں سے ہے کہ جنہوں نے اپنا کلام خود ایڈٹ کیا, ورنہ تو آپ کو ایڈیٹر دوسرا چاہیے ہوتا ہے, وہ کام بھی کرتا ہے. اردو ادب میں نثر میں جو ہے وہ یوسفی صاحب کی مثال دی جاتی ہے. کلاسیکی موسیقی میں بڑے غلام علی خان صاحب, اور اس کے بعد اس زمانے میں استاد رئیس خان ستار نواز کی مثال دی جاتی ہے, جو
جو اس زمانے میں 1.5 گھنٹے کے راگ کے بجائے انہوں نے 20 منٹ کا راگ پیش کیا. یہ بڑے غلام علی خان صاحب کے بارے میں عرض کر رہا ہوں میں. تو یہ ایڈٹ بڑا ضروری تھا. ریڈیو پاکستان میں یہ ایڈٹ ہو جاتا تھا. میں جن کو فالو کرتا ہوں اس کام میں وہ ہے خواجہ خورشید. انہوں نے ایڈٹ کیا اس لیے کہ جب وہ یہ ریکارڈ کر رہے تھے تو 20 دفعہ ٹیک ہوتا تھا, پھر کوئی ایک ٹیک جو ہے وہ کامیاب ہوتا تھا. اس کو وہ کہتے تھے یہ ٹھیک ہے, اس کو ہی ایڈیٹنگ کہیں گے. اب مجھے اس کے بعد کے لوگوں نے ایڈیٹنگ نہیں کی, یہ بات بالکل انفارچونیٹ ہے, لیکن اس کے بعد کے لوگوں نے کوئی کام بھی نہیں کیا. اس فقیر کے ذمہ جو کام آیا ہے وہ 40 سال بعد آیا ہے, خواجہ خورشید انور کے گزر جانے کے بعد اور فیض صاحب کے گزر جانے کے بعد. تو اس وقت ہمیں سہولت جو حاصل تھی وہ ٹیکنالوجی کی تھی. اب وی شوڈ بی شائنگ اوے فرام یوزنگ دی لیٹسٹ ٹیکنالوجی, صرف اس لیے کہ جی ہمیں چونکہ راگ ہمیں سمجھ نہیں آتا اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیں. وہ ان کو تو بڑے خواجہ خورشید کو تو ملکہ موسیقی روشن بیگم اویلیبل تھیں گانے کے لیے, سلامت علی خان صاحب اویلیبل تھے, مجھے تو وہ لوگ اویلیبل نہیں تھے, تو میرا کام تھوڑا مشکل تھا. تو آئی ہیڈ ٹو ڈیولپ دی کیپیسٹی آف کہ جی آپ راگ کی شکل و صورت کو سائنٹیفکلی جانتے ہوں. خود تھوڑی سی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہمیں کرنی پڑی, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اب جو ٹیکنالوجی ہے اس کا پورا استعمال کریں, تب جہاں کی یہ روایت, یہ پھر وہی بات 75 سالوں کی ہے, تب جہاں کی یہ روایت اگلے 75 سال کے لیے آپ تیار کریں گے. اچھا, سو ان اے نٹ شیل وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کوٹ ہے ساشا سیگن, ڈاٹر آف کارل سیگن. شی رائٹس دیٹ ایوری تھنگ نیو از ٹریڈیشنل آن دا کاسمک اسکیل. سو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ایکسیپٹ, جیسے اوان صاحب نے کہا کہ روایت میں بھی موڈیفیکیشنز ہوئی ہیں اور ہمیں ان امینڈمنٹس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور روایت کو ایک فلوئڈ چیز کی طرح, اور راگ ہماری روایت کی بہت اہم علامت ہے. اب ہم فوک اور غزل پہ جانے سے پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات قوالی سے ریلیٹڈ میری اوان صاحب سے ہوئی تھی, اور خاص طور پہ جب ہم نیو ایج کی بات کر رہے ہیں تو نیو ایج کی پچھلے 10 سال کی جو سب سے مشہور قوالی ہے یا قوالی کی رینڈیشن ہے وہ عاطف اسلم کی ہے, اور وہ ہے تاجدار حرم. اب سوال میرا اس پہ آتا ہے کہ آبویسلی لنگوسٹس عربک ہوں, پوربی کے ہوں یا کسی اور زبان کے ہوں, انہوں نے آبویسلی تلفظ کے مسائل نکالے, ڈکشن کے مسائل نکالے, بٹ اوان صاحب ایز اے کلچر کیوریٹر, ایز سم ون who serves classical music and works in the service of classical music, I would really want to ask کہ کیا اس چیز میں کوئی حرج ہے کہ اگر آج قوالی عاطف اسلم کے نام سے جانی جاتی ہے, اور کیا اس فارم آف قوالی میں کے ساتھ کوئی پرابلم ہے؟ از اٹ افیکٹنگ ٹریڈیشن, از اٹ کوٹ اینڈ کوٹ اسپوائلنگ ٹریڈیشن؟ اس کے بعد ویل کوئکلی ٹچ اپ آن فوک اینڈ دین غزل. جی میرا تو سارا آرگومنٹ یہ ہے کہ جی یہ جو ٹریڈیشن ہے اس کو نئے نسل کے پاس جانا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائگریشن کرنا پڑے گا, تو گھرانے داروں سے باہر راگ کو نکالنا پڑے گا. تو قوالوں کے یہاں سے اگر قوالی نکلتی ہے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, بلکہ بہت خوشی ہوگی کہ ہمارے جو ماڈرن گانے والے ہیں وہ قوالی گا رہے ہیں. ہماری خواہش کے نہ بھی ہو تب بھی وہ گائیں گے, انہوں نے رکنا بھی نہیں ہے. تو ان کو بہتری ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے. عاطف اسلم بالکل ایک ایسی کنٹروورشل سی بات ہے, لیکن سچی بات ہمیں تو بہت پسند ہے. تو یہ بھی یہ اگر وہ گورے نہیں ہیں, وہ کون سا وہ ایک گروپ ہے فنافلہ گروپ, وہ کتنا اچھا انہوں نے اس کو اختیار کر لی ہے. تو اگر ایسا ہو سکتا ہے تو عاطف اسلم ہو یا کوئی اور ہو. پچھلے دنوں عاطف اسلم نے ایک اور ایکسپیریمنٹ کیا تھا, وہ تھا اذان کا, اور انہوں نے کہا کہ میں اذان دینا چاہتا ہوں خانہ کعبہ میں جا کے. ایسا ہی ہے. اس پر میں نے کہیں فیس بک میں لکھ بھی دیا کہ یہاں اگر یہ بات ہے تو پھر آپ کو قرأت اور تجوید کا علم جو ہے وہ حاصل کرنا ہوگا, اس لیے کہ وہ اس کے اصول اپنے ہیں. آپ جتنے بھی سریلے ہوں, لیکن اگر آپ کو اصول وہاں پہلے آپ اپنی کیپیسٹی بلڈ کر لیں, اس کے بعد کوشش کریں کہ وہاں اذان, وہاں بہت سارے غیر عرب. سچ تو یہ ہے کہ پچھلے 25 سال میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے حرمین شریفین میں, مدینہ میں, مکہ میں, وہ سارے جو قراء ہیں جو تراویح پڑھاتے ہیں اور وہ قیام اللیل تہجد پڑھاتے ہیں, وہ سارے قراء موسٹلی غیر عرب ہیں. تو یہ بھی اس مذہب کی دین ہے, ایمان کی دین ہے کہ اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, اسی کی ہے جو ان سے محبت کرے گا.
بالکل. سو ہمیں کوئی اس چیز میں جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی نئے لوگ ایک ٹریڈیشنل چیز میں آنا چاہتے ہیں, قوالی ہو گئی, حمدیہ کلام ہو گیا, عارفانہ نعتیہ کلام, تو وہ ایٹ دا سیم ٹائم اس سے ایز اے لٹریری ٹریڈیشن بھی رسپیکٹ کریں, ناٹ جسٹ ایز اے میوزک ٹریڈیشن. اچھا اگلا ہم جو جس ایج میں ہم رہ رہے ہیں وہ اس کو میں ایک آپ اس کو فوک ریوائول کی بات کر لیں, فوک ریوائول کی ایج کی بات کر لیں کہ آل وی سی از everything being local, everything that is folk, almost being fetishized on the global scale because we belong to this. Truck art is cool because it's us. No one really goes and understands کہ is there some aesthetic brilliance to it. وہی چیز فوک میوزک کے ساتھ ہے. تو جو فوک میوزک کی آج کی شکل ہے وہ کیا ہے؟ کیا فوک اسی طرح مل مل کے ایک ہیٹروجنس سی چیز بنتا رہے گا؟ کیا ہمارا یہ سارا میوزک جو ابھی آپ نے ڈسکس کیا, قوالی, کلاسیکل, یہ فوک نہیں تھا؟ سو اس پہ عوان صاحب کوئی روشنی ڈالیں, اینڈ اف وی ہیو سم تھنگ فرام فضا. یہ جب پاکستان کی تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں تو جو طفیل نیازی صاحب انہوں نے جب فوک گانا شروع کیا تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ فوک ایسا ہے جو بعد کے لوگوں کو کے لیے ایک سٹینڈرڈ کریٹ کر گیا پورے پنجاب کا, بلکہ اس حصے کے پنجاب یعنی ایسٹ پنجاب کے لوگوں کے لیے بھی وہ ایک مثال تھا, اور اسی کو بہت سارے لوگوں نے فالو کیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جی ہمارے فوک کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ کمیونٹیز کا ہے, وہ کسی جغرافیائی حد کا نہیں ہوتا. تو کمیونٹیز کا یہ بیسک رائٹ ہے کہ ان کا اپنا کلچر ہو, چاہے ان کی تعداد بہت تھوڑی ہی کیوں نہ ہو. تو اگر یعنی کراچی کے بہت چھوٹی ایسی ایک آبادی شیدیوں کی ہے تو اگر شیدی ڈانس اور شیدی جو فوک ہوگا وہ بھی آپ کو نظر آنا چاہیے. اگر اس وقت مناسب تو یہ ہوگا ہماری بور باتیں سننے سے کہ اگر آپ کوئی تھوڑا سا فوک کوئی چیز سنا دیں ریشما کا یا طفیل نیازی صاحب کا. اچھا, کیونکہ ابھی آپ نے بات کی کہ ابھی آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ یوز کی ہے شیدے کی جو یوزلی بلوچی کلچر کو پریزنٹ کرتا ہے. سنس وی ہیو فیو گیسٹ ایز ویل, ہمارے یہاں کچھ مہمان بھی بیٹھے ہیں, اس کے اوپر بھی میں روشنی ڈالوں گی جو آپ نے کی ہے. لیکن فوک کیونکہ میں پرفارم کرتی ہوں, فوک بھی صوفی, غزل, ماڈرن اینڈ کنٹمپریری وتھ فوک ایز ویل, تو جتنی صفائی سے ہم اس کو پیش کرتے جیسے دنے درے سا دنے سارے گم رے سا گم دادا پاوا دم پگم رے سا برو برو شدی جامبو برو برو شدی جام تو برو برو او بے خبر پرچی بھائی در بدر پرچی بھائی او منی جانے جگر در پدر پرچی بھائی او منی جانے جگر در بدر پرچی بھائی زارم ابو جان بنے شدی جامبو. یہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں, یہ صبح کا راگ ہے, راگ بیرو, اتنا حسین اتنا خوبصورت اس کو بنایا گیا, لیکن کیونکہ ہمارے کانسرٹس میں اس کو بہت سپیڈ میں پرفارم کیا جاتا ہے, بٹ میری یہ کوشش ہوتی ہے جب بھی میں فوک گاؤں اس کا ایک رنگ ضرور دکھائے. زارم ابو جان بنی ایک رنگ یہ ہمارا فوک کا ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ ریشما جی کا, تو سا گ گ م م پد پد م پ گ م پ رے سا بچھڑے ابھی تو ہوں بس کل پرسوں جیوں گی میں کیسے اس حال میں برسوں موت نہیں تیری یاد کیوں آئی ہے لمبی جدائی 4 دن آدھا او پیار اور آج بڑی لمبی جدائی. 4 دن آدھا او پیار اور آج بڑی لمبی جدائی. 4 دن آدھا او پیار اور آج بڑی لمبی جدائی. 4 دن آدھا او پیار اور آج بڑی لمبی جدائی. 4 دن آدھا او پیار اور آج بڑی لمبی جدائی. 4 دن آدھا او پیار اور آج بڑی لمبی جدائی. 4 دن آدھا او پیار اور آج بڑی لمبی جدائی. 4 دن آدھا او پیار اور آج بڑی لمبی جدائی. 4 دن آدھا او پیار اور آج بڑی لمبی جدائی. 4 دن آدھا او پیار اور آج بڑی لمبی جدائی. 4 دن آدھا او پیار اور آج بڑی لمبی جدائی. 4 دن آدھا او پیار اور آج بڑی لمبی جدائی. 4 دن آدھا او پیار اور آج بڑی لمبی جدائی. 4 دن آدھا او پیار اور آج بڑی لمبی جدائی. 4 دن آدھا او پیار اور آج بڑی لمب
भी जुदाई. जी राफिल, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने और ज़बानों का फोक भी गाया. हमारे आम तौर पे जो पिछड़ी हुई ज़बानें उन पे इतना, आज तो यहाँ के एल में एक माशाल्लाह बड़ा लंबा सेशन भी था बलोची और बरावी लिटरेचर पे और तारीख़ पे. तो दैट वाज वेरी नाइस टू हेयर दैट एंड ग्रूवी. अच्छा, तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं हमारा वो जॉनरा जो बड़ा समझने की ज़रूरत है कि क्या बीच में उसे हॉल्ट आ गया था, क्या उसका हॉल्ट एक अदबी हॉल्ट के हवाले से था. क्योंकि गज़ल जो है वो जिसके बारे में जैसे गालिब कहते हैं ना कि नगमा हो जाता है वहाँ जो नाला मेरा जाए है, कि मेरे अंदर की जो पुकार है, मेरी जो क्राय है, वो जब किसी गाने वाले के पास पहुँचती है तो वहाँ जाके एक नगमे की शक्ल इख्तियार कर लेती है. तो बहुत इम्पोर्टेंट है गज़ल को समझना, गज़ल को एक कंटेम्प्रेरी स्पेक्ट्रम में समझना. क्योंकि अगर आप जदीद एग्जांपल्स दें जिन लोगों को गज़ल का एज सच, आई एम श्योर जहाँ तो ज़्यादातर टेस्टफुल लोग जिनको गज़ल से कोई ना कोई शग़फ़ है. सज्जाद अली का बड़ा मशहूर गाना आया था जो एज अ पॉप सॉन्ग रिलीज़ हुआ था, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश, मैं तुझसा तो नहीं हूँ. इट वॉज़ वेरी मच अ गज़ल. फिर अभी पिछले दिनों मैं एक और गज़ल सुन रहा था, कोई तहज़ीब हाफ़ी साहब हैं, उनका कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में यूं बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी कि गला बैठ गया. अब इट वॉज कंपोज्ड, और ज़ीशान अली बड़ा अच्छा सिंगर है, उसने गाई भी बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो आई तो अपना क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा एक मखमसे में पड़ गया कि इट्स अ गुड सॉन्ग बट इज़ इट अ गुड गज़ल, कि यूँ नहीं कि फ़कत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया. इस तरह के उसके मिसरे थे. तो अवान साहब, आज गज़ल हर प्लेटफॉर्म, चाहे वो ब्रांडेड हो, नॉन ब्रांडेड हो, चाहे आप कहीं बैठे हुए खाना खा रहे हों, वो एलिवेटर म्यूज़िक हो, गज़ल इज़ ऑलवेज़ देयर, और वो किसी न किसी शक्ल में कहीं ना कहीं आपके पास मौजूद है. तो एक तो गज़ल, आज की जो गज़ल है, जो किसी हद तक अली सेठी की गज़ल है नए लोगों के लिए, और उसके बारे में आपका क्या ख्याल है. और जो नई गज़ल आ रही है, क्या आपको लगता है कि अब हम कुछ रिमार्केबल एडिशन कर सकते हैं गज़ल में, या वही गज़लें जो चलती आ रही हैं वही रिहाइश होंगी? बिल्कुल, मैं मुख्तसरन अर्ज़ करूँ इसलिए कि 15 मिनट रह गए, इशारा कर दिया मुंतज़मीन ने, ये 15 मिनट सवाल जवाब के थे. मैं अर्ज़ करूँ इन 75 सालों में हमारा जो है ना वो गज़ल का यानी कि मेराज भी हमने देखी है. गज़ल शायरी और गज़ल गायकी की बात करूँ दरअसल तो उसके बाद गज़ल में गायकी में कुछ वक्फ़ा भी हुआ है. वो सबसे बड़ी वजह उसकी उस्ताद मेहदी हसन खान का इंतकाल और उनसे पहले उनकी बीमारी. लेकिन गज़ल कहने वालों ने गज़ल नहीं छोड़ी. ये हमारी, अगर हम ये समझें कि अगर हमारी सकाफ़त की कोई चीज़ है, सिर्फ मौसीक़ी की तो और शायरी की भी, तो वो गज़ल है दरअसल. और गज़ल का ख़ास ताल्लुक़ पाकिस्तान से ये दावा किया जा सकता है, अगर ऐसा, ये हमारे एक आम शायर जो गज़ल गाने वाला है वो सरहद के उस पार के बड़े शायरों के मुकाबले में भी सच्ची बात है कि अच्छी गज़ल कहता है. सूरत ये है कि बरकत अली खान साहब ने ये सिलसिला शुरू किया, टेकअप किया बेगम अख्तर ने, अपने मेहदी हसन खान साहब ने, ग़ुलाम अली साहब थे, उस्ताद अमानत अली खान ने, इन उस्तादों ने भी गज़ल गाई, कमाल किया. मैं हैरान होता हूँ कि आज की जो गज़ल जो शायर कह रहे हैं, इतनी अजीबो गरीबो, वो ज़माना गुजर गया कि औरतों से हुस्न इश्क की बातें की जाएंगी गज़ल में. अब तो जितने उन्वान मसाइल के हैं, मसाइब के हैं, जितने हमारे उन्वानात हैं, जितने हमारे मज़ामीन हैं, वो सब गज़ल में नज़म हो रहे हैं. तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त गाने वालों की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है कि वो इसको जारी रखें. इसकी रिवाइवल नज़र ज़रूर आती है. आपने ख़ुद ही नाम ले लिया है अली सेठी का. अली सेठी बहुत सारी चीज़ों में हमें एतराज़ होगा, लेकिन सच ये है कि जो गज़ल नौजवान नस्ल में कैसे जाए, हम तो ये सुनते रहते हैं. हमने तो अपनी हमारी लाइफ का तो ये हसीन तजुर्बा हम देख चुके हैं. नौजवान नस्ल में जाएगी तो नौजवानों के थ्रू जाएगी. तो आज हमज़ा अकरम कव्वाल भी अगर गज़ल गाते हैं और गाते हैं बहुत अच्छी बात, तो वो हमारे लिए अब ये समझिए कि बिल्कुल हम इस बात को सपोर्ट करते हैं. अब सवाल जवाब
آپ انوائٹ کر لیں. We have now the آڈینس نے platform. بڑے صبر کے ساتھ ہمیں سنا ہے. جی آپ سب کے صبر کا بہت شکریہ. اینڈ وی ہیو دا پلیٹفارم اوپن فار اینی کویسچنس. سو کوئی بھی کسی کے اگر کوئی سوالات ہیں اپنے ہاتھ اٹھائیے. جناب وہ گرین شرٹ میں پیچھے صاحب ہیں, ان کا مائک دیجیے گا پلیز. وہ پیچھے سے مائک آ رہا ہے آپ کے. السلام علیکم. اپنا تعارف ضرور کریں. جی میرا نام عادل بلوچ ہے اور میرا تعلق لیاری سے ہے. اور سر جس طرح سر میں ہر سال کیلیف کا ویٹ کرتا ہوں, اسی طرح آج میں جو ہے آل پاکستان میوزک کانفرنس کا بھی ویٹ کرتا ہوں. تو ہم جو ہے میں اور مطلب ہم ٹوئنز ہیں, تو ہم ہمیشہ جو ہے سنتے ہیں, اس سے جو ہے مفید استفادہ حاصل کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے میم فضا, جس طرح آپ نے آج ہمیں چیزیں سنائی, تو کیا کہنے مطلب سوال کی طرف بھی جا رہا ہوں. تو سر دا ویری فرسٹ کوشچن دیٹ آئی وانٹڈ ٹو آسک از کہ کلاسیکل میوزک کی اگر بات کریں اسپیسیفکلی, تو جیسے اے پی ایم سی ہے یا اس طرح کے فورمس ہیں جہاں پہ ہمیں وہ چیز ایکسپیرینس کرنے کو ملتی ہے, لیکن جو میسز ہیں ان کا ایک ان کے جو دماغ میں ایک مسکنسیپشن کہہ دیں آپ, وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی پریزنٹیشن شروع سے ہی بیٹ پی ٹی وی یا کہیں پہ بھی جہاں پریزنٹ ہوتی تھی, تو ایک تو اس کی لک اینڈ فیل کافی ڈفرینٹ ہوتی تھی. تو شاید اس کی وجہ سے بھی کافی دوست ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ یار اس طرح سے جو ہم کنیکٹ نہیں کر پاتے. دا سیکنڈ تھنگ از کہ چونکہ یہ کافی محدود ہوئی, اگر ہم گھرانوں کی بات کریں تو وہ اتنا سکھاتے نہیں ہیں. تو اگر مجھ جیسا یا کوئی دوسرا کوئی نا چیز ہو وہ سیکھنا چاہے, وہ کلاسیکل میوزک کی طرف آنا چاہے, تو وہ کس طرح آ سکتا ہے سر؟ دیٹس مائی کوسچن. تھینک یو سو مچ. اچھا دیکھیں, ایک تو بات آپ کی اس بات سے میں ایگری نہیں کرتا کہ کلاسیکل فنکار اور گھرانے لوگ وہ سکھاتے نہیں ہیں. ایسا تو کوئی نہیں ہے, لیکن یہ کام چونکہ لمبا ہے اور صبر آزما ہے, تو نوجوانوں کو جلدی ہوتی ہے. انہوں نے پہلے محفل پکڑی ہوتی ہے, 3 مہینے بعد انہوں نے اس کو گانا ہوتا ہے, تو وہ آ جاتے ہیں اور پھر وہ بدل ہو جاتے ہیں. تو گھرانوں کی پوری تکریم ہے اور وہ لوگ بالکل اپنے بچوں کو, شاگردوں کو سکھاتے ہیں. ایک تو یہ طے ہوا, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ یہ ایک سیریس میوزک ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پہلے ہی دن راگ ہی گانا شروع کر دیں. آپ موسیقی کو پر سے ہم بڑی خوشی کی بات ہوئی پچھلے دنوں, اور مجھے یقین بھی نہیں آ رہا, آپ آپس میں بیٹھیں تو اپنے ہمیں بتائیے گا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ ہر اسکول میں ایک میوزک ٹیچر ہوا کرے گا. تو اگر یہ بات سچ ہے تو میں کہتا ہوں بہت ہی اٹس ریئلی لاڈیبل تھنگ اور اس کی تعریف ہونی چاہیے, اور اس کو یہ تو بڑی کمال کی بات ہو چاہیے. صورت یہی ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو, اور یہ اب چونکہ بیٹھے ہیں آپ لوگ, بچے ہیں ہمارے لیے, بات یہ ہے کہ بچوں کو اگر ہم اونچی آواز میں بات کریں گے تو بچوں سے نرم آواز کی امید نہ رکھیں, وہ بھی چیخ کر بات کریں گے. اگر ہم گھروں میں ان کی تربیت اسی طرح کر دیں تو وہ بچے بڑے ہو کے تو وہ سمجھدار بچے بنیں گے. تو آرٹس کی طرف, لٹریچر کی طرف بچوں کو لے جانا کوئی اور صورت نہیں. ان کی تربیت اسکولوں سے زیادہ گھروں میں ہونی چاہیے. اگر گھر میں کتاب نہیں ہے تو بچہ کتاب نہیں پڑھے گا. Who do we have next? Any other question? ہلو سر, میرا کویسچن جو ہے وہ تھوڑا سا سٹل ہے کیونکہ میں خود کنفیوزڈ ہوں اپنے کویسچن کے بارے میں. ایک تو یہ ہے کہ یہ انسٹرومینٹل ایکسپینشن ہماری میوزک کے اندر کتنی ہوئی ہے اور اس کی اور کتنی گنجائش ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسٹرومینٹل ایکسپینشن جو ہم یہ استعمال کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو ہماری فوک میوزک ہے یا ہمارا جو فوک ٹریڈیشن ہے, پوئٹک ٹریڈیشن, وہ انٹرا سبجیکٹو ٹریڈیشن ہے, وہ صدری ٹریڈیشن ہے. تو اس صدری ٹریڈیشن کو ہم اپنے ووکل اور انسٹرومنٹل ایکسپریشن میں کس طرح لا رہے ہیں اور اس کو زیادہ بہتر بنانے کی کتنی گنجائش ہے؟ اچھا, جسٹ فار سم کلیئرٹی, جو آپ انسٹرومنٹل ایکسپینشن کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ جو ریپرٹوار آف انسٹرومنٹس ہے کیا وہ ایکسپینڈ ہوا ہے یا نہیں, اس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں, فوک میوزک کا تو کوئی فکر مند نہ ہو آپ اس کے بارے میں. تو فوک نے تو اپنی حیثیت خود بنا رکھی ہے, بناتی جائے گی. نئے انسٹرومنٹس کا ایڈ ہونا, پرانے انسٹرومنٹس کا ڈیلیٹ ہونا, اس کے اصول طے شدہ ہیں کہ جی سارنگی کو رواج دیا جائے
اور ہارمونیم کو ختم کر دیا جائے. یہ ہمارے یہاں آل انڈیا ریڈیو پر بھی, ریڈیو پاکستان میں بھی اس طرح کی کوششیں کی گئیں. ان کو ناکام ہونا چاہیے تھا, وہ ناکام ہو گئیں. جو انسٹرومنٹ نیا ہے اس کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ آسانی سے اویلیبل ہو, سستا اویلیبل ہو, ٹھیک ہے جی, اور ایزی ٹو یوز ہو, آسانی کے ساتھ استعمال بھی ہو سکے. اس لیے ہارمونیم ان اینی کیس, اگر استاد بڑے غلام علی خان صاحب ہارمونیم پر گا رہے ہیں اور استاد امیر خان صاحب بڑے اپنا ہارمونیم پر گا رہے ہوں, تو کسی کو یہ حق پہنچتا ہی نہیں, کسی جو قادری کو, ہم جیسے جو ہے وہ پروڈیوسر کو, کہ وہ کہے کہ ہارمونیم جو ہے ایک کم تر درجے کی چیز ہے. تو ایک تو یہ بات طے ہونی چاہیے. ہمارے یہاں سرنگی نہیں چلی, اس کے بھی کوئی وجوہات ہیں, وہ تلاش کی جائیں اور اس کو ریوائیو کیا جائے. ہمارے یہاں 2-3 انسٹرومنٹ بڑے, ساؤتھ کا میوزک جو انڈیا کا ہے اس میں وائلن بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے استعمال ہوا. ہمارے یہاں کیا اعتراض ہے کہ وائلن آ جائے اور سرنگی کو ریپلیس بھی کر رہے, تو کوئی حرج نہیں. ہمارے یہاں انہی 75 سالوں میں ایک فوک انسٹرومنٹ ہے بینجو, ٹھیک ہے, استاد ممتاز افضل بجاتے ہیں. بھائی اس وقت وہ بلاول بیلجیم اور اس کے یعنی بہت سارے لوگ بلوچی فنکاروں کا وہ ایک بالکل ایک کھلونا نما ساز تھا. ایسا ایسا کامیاب ہوا ہے وہ. اور اس وقت اس نے ممتاز علی افضل نے, میرے علم میں یہ بات کہ ایسی اس میں انہوں نے انوویشنز کی ہیں کہ وہ ساری جو نزاکتیں کلاسیکل راگ کی وہ بینجو میں آ گئی ہیں. تو مطلب ہے کہ یہ چیز اصولی طور پر اسی طرح ہی ہوگی. یہ میں ذرا سی بات, کوئی سو کالڈ میوزیکالوجسٹ یا سو کالڈ ہم جیسے پروڈیوسرز یہ فیصلہ نہیں کہ کون سا ساز آنا چاہیے, یہ کام ہمارا فنکار کرے گا جو اس کا پریکٹیشنر ہے. بالکل. کویسچن وہاں پہ. She has the mic. ایز اے پوسٹ کولونیل سوسائٹی ہم لوگ اپنے ٹریڈیشن سے بہت ڈیپلی کلنگ کرتے ہیں کیونکہ اوکے ایز اے پوسٹ کولونیل سوسائٹی ہم اپنے ٹریڈیشن سے بہت ڈیپلی کلنگ کرتے ہیں کہ کیونکہ دوز ور ون آف دا مین تھنگس بینگ ٹارگیٹیڈ ڈیورنگ برٹش دور. بٹ لائک اس پہ یہ خطرہ نظر آتا ہے کہ چونکہ ہم اتنے ڈیپلی اپنے ٹریڈیشن سے کلنگ کرتے ہیں, ہم وی آر کائنڈ آف افریڈ آف لیٹنگ گو آف دم, جو کہ اکثر ہماری سوسائٹی میں نظر آتا ہے. سو ڈو یو تھنک کہ اس کا خطرہ یہ بھی ہے کہ میوزک میں بھی اس کے اثرات نظر آئیں گے کہ اف وی آر ان ولنگ ٹو چینج میوزک اینڈ میوزک کے جانرز ود دا ٹائم, دین اس کا خطرہ یہ ہے کہ میوزک ول بیکم ناٹ ریلیٹیبل ٹو دا ماسز, کیونکہ نئی جنریشنس میں بھی میوزک آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے. آپ نے عربی علی سٹی کی ایگزامپل دی کہ نوجوان کو کیٹر کریں گے, سو وڈ دیٹ بی اے پرابلم؟ دیکھیں, ٹو سم دس اپ, یہ جو کلونیل پرابلم ہے یا امپائرس کا ٹیک اوور ہے نا, یہ ایک ماڈرن نیشن اسٹیٹس کا مسئلہ ہے, اور یہ یہاں نہیں ہر ینگر نیشن اسٹیٹ کا مسئلہ ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک کلچر کو مارجنلائز کرتے ہیں وہ ایگزرٹ بیک کرنا شروع کرتا ہے, اینڈ دے لک فار سم مدرشپ کہ کہیں مل جائے. اور اگر آپ انٹلیکچولی آنیسٹ ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہاں بھی مدرشپ نہیں ہے, یہاں بھی نہیں ہے, اور پھر آپ ایک بالکل ایک فالس سینس آف پرائموڈیلزم کی طرف چلے جاتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹ از انیویٹیبل, اینڈ دیٹ اسٹرگل از واٹ مینٹینس دا ایکویلیبریم بوتھ انٹلیکچوئل اینڈ سوشل. تو وہ جو ہے نا, ہمیں ڈر ہے نا, دیکھیں میوزک از اے لینگویج آن اٹس اون, ٹھیک ہے. علی سیٹھی نے فار گڈ اور فار بیڈ اپنی جگہ بنا لی. عاطف اسلم نے اذان دے دی جب کہا گیا تھا کہ جی کووڈ ہے 10 بجے سب اذان دیں, انہوں نے ساؤنڈ کلاؤڈ پہ اذان ریکارڈ کر دی. ہمارے پاس 2 کوسچنز یہ میں اس والی جو ہے, ذرا ایک سیکنڈ میں اس بات کو یہاں پر انکلوڈ, میں جو آپ کا سوال تھا اس کو میں سلائٹلی اس کو ایڈ آن کروں گی. میوزک ود دا ٹائم چینج ہوا ہے, ود دا ٹائم امپروو ہوا ہے, because you cannot make an artist, they've been born with the time. آپ یہ بھی دیکھیں کہ پہلے زمانے میں جس طرح کے سیلیبریٹیز یا آرٹسٹ پیدا ہوتے تھے اب ویسے پیدا نہیں ہوتے, لیکن جو اس زمانے کے پیدا وہ پہلے نہیں تھے. with the time that has improved and that has actually so much beautifully elaborated. اتنا زیادہ آپ کو اتنا جانرز, آپ کو فوک میں ہی آپ کو اتنے سارے مل جائیں گے جانرز, صوفی میں اور غزل میں. سو یس, with the time music has changed and music has to, because 5 سال بعد ہم ایک میوزک سے بور ہو جاتے ہیں, ہمیں اس کا نیا جانرا چاہیے ہوتا ہے. اچھا, میرا سوال جو انہوں نے سوال کیا تھا اس سے منسلک ہے, اس کی توسیع بھی ہے کہ جو ہمارے راگ گانے والے آرٹسٹ ہیں وہ بیسیکلی 2-3 اوزار زیادہ استعمال کرتے ہیں, ہارمونیم, وینا اور طبلہ.
سوال میرا یہ ہے کہ کیا راگ یہ جو 1 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا راگ ہے وہ آرکیسٹرا کے ساتھ الیکٹرانک گٹار کے ساتھ اور جدید ترین انسٹرومنٹس کے ساتھ بھی وہ پورا، یعنی نصرت فتح علی نے تو چھوٹے چھوٹے گانے گائے نا 5 7 10 منٹ کے، میں پورے راگ کی بات کر رہا ہوں کہ پورا راگ آرکیسٹرا کے ساتھ الیکٹرانک گٹار کے ساتھ گایا جا سکتا ہے اور کس نے گایا ہے؟ 100% امکان ہے اس بات کا، اور لوگوں نے گائے ہیں، ایون پیانو پر راگ گایا گیا ہے، بجایا گیا ہے. کوئی کسی بھی انسٹرومنٹ کو لے لیں، جو کمپیٹنٹ انسٹرومنٹ ہوگا، یہ تو ہمارے موسیقی کے حساب سے جو اس کی کمپیٹنس ہے وہ کیا ہونی چاہیے، بس یہ دیکھیں کہ وہ انسٹرومنٹ کمپیٹنٹ ہوگا جو نوٹس اور سب نوٹس کو نیگوشیٹ کر سکے. اگر یہ ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں اسی بات کو مینڈ کاری کہتے ہیں کہ ہم ایک سر سے پکڑ کے دوسرے سر تک آتے ہیں، اس دوران بیچ میں کئی مقامات آتے ہیں. اگر کوئی انسٹرومنٹ اس کام کو کر لے گا، جیسے میں نے وائلن کا ذکر کیا، پیانو کا ذکر میں اسپیشلی کر رہا ہوں، ویسٹ میں ایک پیانو بن چکا ہے، اس کو کہتے ہیں فلوئڈ پیانو، تو اس میں وہ سب نوٹس موجود ہیں. جو انسٹرومنٹ جو اسپیشلی جو ورلڈ میوزک کے دور ہے چونکہ اب، تو جو یہ افریقن انسٹرومنٹس ہیں وہ بہت ہی زیادہ کمپیٹنٹ ہے اس لحاظ سے. تو طے یہ ہے کہ کسی بھی ساز پر راگ بج سکتا ہے، اس کی لمیٹیشن ہے، جیسے ہم کہہ رہے تھے ہارمونیم کی، کہ ہارمونیم لیکن لوگ ہارمونیم پر بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے لوگ پورا راگ بجا سکتے ہیں. پاکستان میں ایک نام بہت بڑا ہے جس کا نام میں لینا چاہوں گا، پروفیسر شہباز علی. وہ پروفیسر ہیں، وہ اردو لٹریچر پڑھاتے ہیں، اور لیکن انہوں نے بڑے بزرگوں سے وہ سیکھا ہے. تو وہ انسٹرومنٹ جس میں سب نوٹس ادا ہو سکیں گے وہ استعمال ہو سکتا ہے. I think we have time for one more question. جی. السلام علیکم، میرا تعلق شعبہ تدریس سے ہے. ابھی آپ نے ٹریڈیشنل میوزک کی بات کی اور بچوں کے سیکھنے کی بات کی، تو مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو سہیل رانا صاحب کے پروگرام سے بہت کچھ ہم نے سیکھا. نہ صرف میوزک کی آشنائی ہوئی بلکہ ان کے ذریعے میسیج بھی کنوے ہوا، لائک جیسے ڈاک کے بابو اور دوستی ایسا ناتا، بہت سارے. تو کیا یہ اچھی بات نہیں کہ اگر اسکولوں میں اس پر کوئی کام ہوتا ہے؟ اچھا پی ٹی وی چھوٹی سی کوشش کر رہا ہے پر باقی چینلز پر کوئی کام بچوں کے حوالے سے نہیں ہو رہا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو میرا کوشچن ہے. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ جیسے ثقافتی ہمارا جو کلچرل میوزک ہے، تو اس میں ہم نے ایک اور جو میوزیکل کیا کہنا چاہیے اسپیکٹ، اس کو بھی ہم نے نظر انداز کیا. جیسے لائک ہندی، گجراتی یا بنگالی میوزک ہوتا ہے، نظرالاسلام صاحب کے پکچرز میں ہوتا تھا، روبن گھوش صاحب دیتے تھے، وہ ہمیں کہیں کھو گئی. جب سے روبن گھوش صاحب چلے گئے وہ میوزک، وہ میلوڈی، وہ سریلا پن نظر نہیں آتا. تو کیا جیسے ہم کہتے ہیں کہ میوزک کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی سرحد نہیں ہے، تو ان کو کیوں ہم شامل نہیں کرتے؟ یہاں بھی کثیر آبادی ایسا اردو، گجراتی، ہندی اور بنگالی بولنے والوں کی رہتی ہے. بہت شکریہ. اچھا میں اس کو امان صاحب سے میں وہی بات کر رہا تھا، مختصر میں بتاؤں. ایک تو بڑا ٹیکنیکل چیز ہے، اس وقت بچوں کو وہی میوزک جو کڈز انٹرٹینمنٹ ہے وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے تھرو یوٹیوب کڈز. میں آپ کو یہ بتا دوں ایز سم ون ہو ورکس آن یوٹیوب میکس ویڈیوز کی جتنی ہیوی مونیٹائزیشن یوٹیوب فار کڈس کی ہے وہ نارمل چینلس کی نہیں ہے، وچ از وائی یو ہیو بیبی شارکس اینڈ عید مبارکس اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از دیئر. اور پھر اب تھوڑا سا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب آپ درس و تدریس سے ایسوسیٹیڈ ہیں کہ اب وہ لرننگ کا پیٹرن بھی چینج ہو رہا ہے، شاید وہ کمیونل لرننگ نہیں رہی. اور بات اس کی کہ ایسا کام نہیں ہے، بہت لوگ ایسا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خالد انم صاحب نے ایک چینل شروع کیا تھا، اس میں ابھی بلال مقصود نے کل کاف سے کہانی بچوں کے لیے 8 نرسری رائمز انہوں نے ریکارڈ کی جس میں کوئی نہ کوئی میسج ہے. سو آئی تھنک ایوری ون از ڈوئنگ اٹ. لیکن پہلے کیونکہ ایک پلیٹ فارم تھا تو وہ نوٹس بہت ہوتا تھا. اب ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کو دودھ پلانا ہے تو بیبی شارک، کچھ سلانا ہے تو کچھ اور. سو آئی تھنک اٹ ہیز بیکم ویری سنگولرائزڈ. تجویز ہے کہ اب آخری جو خدا حافظ کرنے سے پہلے ایک چیز ہم سن لیں فضا سے، اور وہ غزل ہے مومن خان مومن. بس انشاءاللہ اس سے and we call it a day after this for this session. اچھا جی، یہ والی جو ہے غزل یہ 50 سال پہلے اس طرح کے انداز میں گائی جاتی تھی بیگم اختر کے زمانے میں.
जो हम में तुम में करार था, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही आने वाला, वही आने वाला, वही आने वाला निभाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो हम में तुम में हो। वो नेगिले, वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो नेगिले, वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, मुझे याद है वो, मुझे मुझे याद है वो, जरा जरा मुझे याद है वो, जरा जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा ठीक है, मेरा कोक वाला गाना सुन लेते। अच्छा अच्छा ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स अ प्लेजर, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।